اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اپنے چینل فوز و فلاح ود فوزہ سلطانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے فوزہ سلطانہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کی ٹاپک کی طرف چلیں، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور میکسیمم اس کو کمنٹس کریں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ رمضان المبارک کی جیسے آمد ہے اور چاروں طرف تیاریاں ہم بڑے زور و شور سے کرتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، اور ایک کیفیت شعبان کے مہینے سے ہی سب کی تمام مسلمانوں مسلمین کی طاری ہو جاتی ہے، ایک بڑا پرکیف سا ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اب رمضان المبارک آئے گا تو اس میں ہم نے میکسیمم زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اسپیشلی سحری کی تیاری ہو رہی ہے، افطاری کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس طرح ہم رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں شعبان المعظم کے مہینے سے ہی۔ تو اس میں آج آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ روزہ جو ہم پہ فرض کیا گیا، جیسے قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی کہ روزہ جو ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ہمیں عالم اسلام میں مسلمانوں سے پہلے بھی جو تھے، پہلے کے لوگوں کا پر بھی فرض کیا گیا تھا روزہ، اور یہ فرض عبادات میں سے ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روزہ اصل میں ہمیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکنے کے لیے کہا ہے۔ کیا روزہ محض بھوک پیاس برداشت کرنے کا ہی نام ہے، اور کیا یہ جو روزہ ہے یہ روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ بھی انسان کے ہر جز کا روزہ ہے، انسانی اعضاء کا روزہ ہے، اور روحانی طور پہ جیسے کہ روحانی طور پہ ایک ہماری قلبی کیفیت ہوتی ہے، ایک ہمارے دل میں ایک سرور ہوتا ہے، اور ہم یعنی کہ ہمارے سامنے بھی پانی ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، اس کے باوجود نہ تو کوئی کچن کا رخ کرتا ہے، نہ کوئی سامنے موجود پانی پیتا ہے، اور ہم صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو کیا صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ ہے، یا انسان کے انسانی جسم کے ہر اعضاء پر جو ہے اعضاء پر وہ روزہ فرض ہے، اور ہر اعضاء کا روزہ ہوتا ہے؟ کہ جیسے کہ نہ صرف یہ کہ روزہ بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام ہے، لیکن روزہ سب سے پہلے جو روزہ ہے وہ جیسے اپنے نفس پہ ہم نے قابو پایا ہے، تو اگر ہم اپنی زبان پہ بھی ہمیں اپنا قابو رکھنا ہے، ہمیں اپنی زبان کو، ہمیں اپنی بات چیت کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، اور یہ جس طرح نفس ایک ہے، اور نفس ہی جو ہمیں اکساتا ہے کہ ہم اپنے نفس پہ یہ تو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا، ہم نے پانی نہیں پینا، لیکن ہم باقی اعضاء کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ جیسے کہ ہم زبان سے اکثر تو بس یعنی کہ دیکھا گیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہائپر ہو رہا ہے، اور یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، مجھے تنگ نہ کرو میرا روزہ ہے، مجھے کچھ نہ کوئی کہے میرا روزہ ہے۔ ہم بار بار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، اور ہمیں لہٰذا کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی کچھ نہ کہے، ہماری مرضی، ہم کچھ کریں، ہم کچھ نہ کریں، ہم کچھ غلط کریں، ہم کچھ صحیح کریں، لیکن جو کہ ہمارا روزہ ہے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ زبان سے کوئی لغو بات نہ نکلے، کوئی بیہودہ گفتگو نہ نکلے، کوئی فضول بات نہ نکلے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی پہ لان تان نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے بھوک پیاس کا تو روزہ رکھ لیا لیکن آپ نے زبان کو کھلا چھوڑ دیا، اور اب جو مرضی کسی کو کہہ رہے ہیں، آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، گفتگو نازیبا گفتگو ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اور یہ بھی نفس کا ہی کنٹرول ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ زیادہ جو گناہ ہے وہ زبان سے ہی سرزد ہوتے ہیں، اور اگر جس نے خاموشی اختیار کی اور اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیا، مفہوم میں بتا رہی ہوں حدیث کا، تو وہ نجات پا گیا۔ تو یہی ہمیں حالت روزہ میں ہمیں اور اس چیز کی یعنی کہ زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے کہ ہماری زبان کنٹرول میں رہے، اور ہماری زبان کے استعمال سے، اس کے غلط استعمال سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، کوئی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اور میکسیمم کوشش کریں کہ اب خاموشی اختیار کریں، یعنی کہ جہاں ضروری بات چیت کرنی ہے وہاں آپ کریں، لیکن اس کے علاوہ آپ خاموشی اختیار کریں، اور قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت کریں، اور قرآن کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اگر آپ اس کی تلاوت کریں، نوافل کی جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، اور فرض نماز کی باقاعدگی کریں۔ اکثر
اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ روزہ کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نماز کی باقاعدگی اس کے باوجود بھی نہیں ہوتی، تو اس کا پھر کیا ہے کہ صرف اپنے بھوک اور پیاس برداشت کی کہ جب آپ نے پہلا فرض تو نماز کا ہے، جب آپ نے نماز ہی ادا نہ کی، اس لیے جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو نماز پنجگانہ کی باقاعدگی کرنی ہے، اور نماز پنجگانہ کی باقاعدگی کے ساتھ اپنے ہر اعضاء کو کنٹرول میں کرنا ہے اور اپنے نفس کو اس کو قابو میں رکھنا ہے. اور کیونکہ روزہ صرف آپ کے بھوک پیاس کا نام نہیں، روزہ آپ کے ہر اعضاء کا روزہ ہے. آپ نے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، آپ نے آنکھوں کے استعمال سے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آنکھیں بھی سکون چاہتی ہیں، آنکھوں کی بھی روحانی کیفیت ہوتی ہے. جب آپ اچھا نظارہ کرتے ہیں تو آنکھوں کو سکون ملتا ہے، اور وہ سکون آپ کی آنکھوں، ہم کبھی محسوس نہیں کرتے اس چیز کو. لیکن آپ دیکھیں، آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ کی ایک تصویر دیکھتے ہیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دیکھتے ہیں، تو وہ آنکھوں کے راستے جو طمانینت اور جو سکون آپ کی دل تک پہنچتا ہے، آپ کی روح تک پہنچتا ہے، اور آپ کی روح جو ہے وہ اس کی فیوز و برکات سے فیضیاب ہوتی ہے اور سکون پاتی ہے، اور ایک دل کو اطمینان ملتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ اسی کیفیت کو بڑھائیں، اب کبھی اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیے گا کہ آپ کبھی اس کیفیت سے بڑھائیں، تو آپ کوئی نعت سنتے ہیں کانوں سے اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اتنی محبت، اتنا عشق طاری ہوتا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے. جب ہم محبت کا ان سے اظہار کرتے ہیں اور جب ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہمارا دل سکون پاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے بھی بعض اوقات آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ نظر کرم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی میں یہ بات چلی جاتی ہے. تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بجائے اور ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے رہنے کے بجائے آپ اپنی آنکھوں کو سکون دیں، اور ان کے یعنی کہ آپ اگر دل کر بھی رہے آپ نے کوئی ڈرامہ، کوئی مووی کچھ دیکھنا ہے، تو آپ احتیاط کریں اور آپ یہ کہیں کہ میری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، صرف میرے بھوک پیاس کا برداشت کرنے کا روزہ نہیں ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے. اس چیز کو محسوس کریں اور اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دیں اس بات کا کہ میری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے، میرے کانوں کا بھی روزہ ہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں، زبان اور آنکھ کا روزہ، اور اس کے ساتھ ہی کانوں کا بھی روزہ ہے کہ ہم نے کانوں سے کوئی ایسی بات نہیں سننی جو اسلامی احکامات کے منافی ہے، جو ہماری روح کو تسکین نہیں دے گی، جو ہمیں بری لگتی ہے، جو ہمارے ناگوار گزرتی ہے، اور بعض اوقات جو ہمیں اچھی بھی لگتی ہے لیکن ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یا اس میں ممنوع ہے وہ چیز، میوزک ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے، تو ہم نے وہ کانوں سے سننی بھی نہیں ہے، ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ہی کانوں کے روزے کے ساتھ زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، نفس کا روزہ، کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور کوئی اس طرح کی کوئی خواہشات نفس میں پیدا نہ ہو. جس طرح ہم بھوک کے لیے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اسی طرح نفسانی خواہشات کو بھی کنٹرول کرنا ہے. نفس کے روزے کے ساتھ دل کا روزہ، کہ دل میں ایک کیفیت طاری ہوئی ہوتی ہے، اور دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اور دل کو پاکیزہ رکھنا ہے. تقویٰ، ایک تو تقویٰ آلریڈی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے انسان کا تقویٰ، اور جب روزے کی حالت میں ہو تو تقوی کا جو معیار ہے وہ اور زیادہ بلند ترین ہو جاتا ہے انسان کا. تو اس لیے ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے دل کو جو ہے، کیونکہ دل کا بھی روزہ ہے، تو ہم نے اپنے دل کو بھی پوری روحانی کیفیت سے جو ہے وہ سرشار رکھنا ہے. اور اس طرح سے یہی روزے کے آداب ہیں کہ روزہ صرف جسم کے ایک جز کا روزہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کچھ کھانا نہیں ہے اور آپ نے صرف اسٹمک کو خالی رکھنا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ تمام اعضاء کا جو ہے وہ روزہ ہے، اور اپنے روزے کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے. اور کیونکہ روزے کے جب ہم اس نیت کے ساتھ رکھیں گے کہ روزہ رکھنے سے ہم اللہ کی رضا کو پا لیں گے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو جتنے اس کے روحانی فوائد ہوتے ہیں، جتنے ہم اس نیت سے رکھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں ثواب ملے گا، ہمیں آخرت میں جنت ملے گی، ہمیں آخرت میں اللہ کا قرب ملے گا، ہمیں آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا، کیونکہ روزہ ہم پہ فرض ہے. ہم اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں نا، وہ تو آخرت کی بات ہو گئی. لیکن روزے کے جسمانی فوائد جو ہیں وہ بھی لاتعداد فوائد ہیں. جسمانی فوائد میں یہ ہے کہ جب انسان، جیسے کہ ڈائبٹک پیشنٹس ہیں اور ان کو اکثر یہ کہا جاتا ہے، جو اکثر لوگ کیٹو ڈائٹ بھی کرتے ہیں اسمارٹ بننے کے لیے اور اسمارٹ رہنے کے لیے، اس کے علاوہ ڈائبٹک پیشنٹس کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کیٹو ڈائٹ کریں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو روزہ ہے آپ کو آلریڈی کیٹو ڈائٹ میں فاسٹنگ ہوتی ہے نا، تو روزے میں جب اتنی عرصہ، اتنی دیر تک، اتنے آج تک 8 سے 10
آورس تک 8 to 10 آورس تک یعنی کہ 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے آپ اپنے اسٹمک کو خالی رکھتے ہیں تو اس میں آپ کی جو کیلریز ہیں وہ جو آلریڈی جو باڈی میں کیلریز ہوتی ہیں اور جو آپ کی فیٹس ہوتی ہیں وہ برن ہو رہی ہوتی ہیں. تو روزہ یعنی کہ اگر آپ بلکی ہیں تو روزہ آپ کی باڈی کو بھی اسمارٹ کرے گا, آپ کو فٹ رکھے گا, آپ کو ایکٹیو رکھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ لاتعداد فوائد جو ہیں وہ روزے کے جو ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی ہے کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں ماں سوائے ان پیشنٹس کے جو بہت ہی لاغر اور کمزور ہیں یا جنہیں ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ روزہ رکھیں تو ان کو روزے کے نہ صرف روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ روزے کے جسمانی فوائد بھی لاتعداد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. کہ روزہ رکھے صرف روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ ہائے ہم نے روزہ رکھ لیا, ہم نے کیونکہ روزے کو نا ہم اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہائے یار تمہارا روزہ ہے, ہم لیٹے رہیں گے, ہم بیٹھ جائیں گے, ہم سے کچھ ہو نہیں رہا, ہم سے یہ نہیں ہو رہا اور ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, بلکہ یہ سب کا تکیہ کلام بن جاتا ہے. رمضان المبارک میں میجورٹی کا تکیہ کلام ہمیں کوئی کچھ نہ کہے کیونکہ ہمارا روزہ ہے. حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, آپ کو اپنی دنیاوی معاملات جو ہے اسی طرح نمٹانے ہوتے ہیں, اسی طرح حل کرنے ہوتے ہیں. ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میکسیمم ٹائم جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کو دیں. رمضان المبارک کا مہینہ جہاں پہ کہ نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے 2 نفل پڑھے ہیں تو آپ کو اس طرح ثواب ملے گا جس طرح آپ نے 2 فرض پڑھے ہیں. اور جب آپ 4 فرض یا 2 فرض پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو 70 سے اسے ملٹیپلائی کر لیں کہ 70 گنا زیادہ جو ہے اس کا ثواب آپ کو ملنے لگتا ہے. تو اس لیے میکسیمم کوشش کریں کہ آپ شاپنگ پہ نہ جائیں, جو شاپنگ ہے وہ پہلے کمپلیٹ کر کے رکھ لیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ ان کے ڈیز میں جو ہے بازاروں میں اور سڑکوں پہ ہجوم رش افطاری سے پہلے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اپنے تمام معاملات جو ہے پہلے سے نمٹا کے اس کو اور رمضان کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں, اپنے آپ کو اپنی ذات کو اللہ کی عبادت کے لیے. آخری جو 10 ڈیز ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف کریں گے تو 10 ڈیز میں 30 ڈیز بھی جب آپ حالت اعتکاف میں نہیں ہے تب بھی آپ ایسے ہی گزاریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں حالت اعتکاف میں ہی ہوں, نہ میں نے غیر ضروری بات سننی ہے, نہ میں نے غیر ایسی کوئی بات دیکھنی ہے, نہ میں نے اپنی زبان کا ایسے استعمال کرنا ہے, بالکل میں ہوں اور میرے اللہ کی ذات ہے. آپ اس رمضان المبارک کو اس طریقے سے گزار کے دیکھیں جیسے کہ آپ 10 ڈیز کا اعتکاف نہیں کر رہے ہیں, آپ 30 ڈیز کا اعتکاف کر رہے ہیں اور 30 ڈیز آپ حالت اعتکاف میں ہیں. ویدر یہ کہ آپ کو باہر نکلنے کی اجازت ہے, آپ چل پھر رہے ہیں, آپ موو کر رہے ہیں, باہر جا سکتے ہیں, آپ آ سکتے ہیں. اس کے باوجود آپ نے اپنی ضروریات کو اور آپ نے اپنی جتنی بھی ہیں جو بھی معاملات زندگی ہیں ان کو بہت لمیٹڈ کر لیا ہے. کوئی اگر ہم 30 ڈیز کے لیے ایسا پلان کر لیں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا, زندگی ایسے ہی چلتی ہے, زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی. تو آپ اس کو ضرور اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ 30 ڈیز میں ہمارے کوئی معاملات زندگی نا کوئی اس سے رک نہیں جائیں گے. جیسے ہم اکثر 24 گھنٹے 24 آورس ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم موبائل نہ دیکھیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, زندگی نہیں رکتی, زندگی چلتی. جب موبائل نہیں تھا تب بھی زندگی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمارے معاملات زندگی ہم اپنے لمیٹڈ کر لیں گے تھوڑا سا رمضان المبارک میں, اور رمضان المبارک میں میکسیمم ٹائم ہم اپنے اللہ کو دیں گے اور اپنے اللہ کی تعلیمات پر, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر, ان کے احکامات پر عمل کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا جو ریوارڈ ملے گا نا وہ آپ اپنی زندگی میں ایک رمضان 30 ڈیز ایسے گزار کے دیکھیں, آپ کو آپ کی زندگی میں جو ریوارڈ ملنا شروع ہوگا وہ آپ کو انبلیویبل, آپ کے لیے اتنے پازیٹیو پوائنٹس اور اتنے آپ کی کامیابی کے راستے کھل جائیں گے, ویز آپ کے کہ, اور پھر وہ کیا ہوگا, وہ رمضان کی عبادات اور دعاؤں کی قبولیت ہوگی جو اپنے اللہ کی راہ میں لگائے ہوں گے. اس لیے کوشش کریں کہ 30 ڈیز جو ہیں وہ اسی طرح سے گزاریں اور رمضان المبارک کی جتنے بھی ہیں فیض و برکات اس سے آپ فیض یاب ہوں اور صدقے دل سے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگائیں, اللہ کی عبادات کریں. اور رمضان المبارک میں روزے کو اس کے پورے مقاصد کے اور اس کے پورے لوازمات اور خوبصورتی کے ساتھ رکھیں اور خوبصورتی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اس فریضے کو ادا کریں, نہ کہ اس کو بوجھ سمجھ کے کہ بھائی پتہ نہیں رمضان کب ختم ہوگا, کتنے روزے رہ گئے ہیں, کتنے دن رہ گئے ہیں اور ہم سے تو رکھا نہیں جا رہا ہے, گرمی ہو رہی ہے, سردی ہو رہی ہے. اس طرح کے جو خیالات ہیں ان کو ذہن میں جگہ مت دیں اور اس کو پورے اس طریقے سے کہ اس رمضان میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور ایسا راضی کرنا ہے کہ مرتے دم تک وہ مجھ سے راضی رہے اور مجھ سے کوئی لغزشیں, کوتاہیاں, غلطیاں, گناہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے. ہر انسان نے یہ نیت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو ہر لمحہ اپنی پناہ عطا فرمائے
ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی تکالیف اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا وقت ختم ہوا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جانے سے پہلے ہمارا چینل جو ہے فوز و فلاح وتھ فوزیہ سلطانہ سبسکرائب کر لیں. جنہوں نے نہیں کیا ابھی تک وہ لوگ سبسکرائب کر لیں. اس کو میکسیمم شیئر کریں آگے، زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.